میرا نام عائشہ ہے اور میں بہت ہی کم عمر میں کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ ایک دن میرے باس نے مجھے دفتر کے بعد ایک خاص کام کے بارے میں بتایا اور مجھے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گئے۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو باس باتھ روم میں تازہ دم ہونے کے لیے چلے گئے، لیکن جب وہ باتھ روم سے باہر آئے تو انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے کی کہانی سناؤں، آپ کو اپنا تعارف کراتی ہوں۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں کالج کے آخری سال میں پڑھائی کر رہی تھی۔ اس وقت ہمارے کالج میں ایک ادارے کی طرف سے درخت لگانے کی مہم چل رہی تھی جس کا نام خدمت خلق تھا۔ اس ادارے کے کچھ لوگ ہمارے کالج آئے تھے۔ ہم کالج کے آخری سال میں تھے، اس لیے پرنسپل نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ درخت لگانے کے لیے بھیجا۔ درخت لگاتے وقت میری ملاقات ادارے کے ایک شخص سے ہوئی جن کا نام احمد تھا۔ درخت لگاتے وقت اگر کسی کو چوٹ لگتی تو میں فوراً اس کی مدد کرتی۔ میرا یہ رویہ احمد کی نظر میں آ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ کچھ مہینوں میں تمہارا کالج ختم ہو جائے گا۔ جب تم کالج ختم کر لوگی تو اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ تمہارا رویہ بہت اچھا ہے اور تمہیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا بہت شوق بھی ہے۔ تمہارے ساتھ کام کر کے مجھے بھی اچھا لگے گا۔ احمد نے میرے رویے کو صحیح پہچانا تھا۔ مجھے سماجی خدمت کا بہت شوق تھا۔ میں نے کارڈ سنبھال کر رکھا اور کالج ختم ہونے کے 2 مہینے بعد اس کارڈ کا استعمال کیا۔ نوکری کی مجھے خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ کالج ختم ہوتے ہی میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جو بھی کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ پیسے کمانے کی کوئی مجبوری نہیں تھی کیونکہ میرے والد کا کپڑوں کا کام اچھا چل رہا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور والد نے مجھے پوری آزادی دے رکھی تھی۔ سماجی خدمت کا شوق ہونے کی وجہ سے میں نے کہیں اور نوکری تلاش کرنے کے بجائے سب سے پہلے احمد کو فون کیا۔ ادارے میں کام کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ سب کو سماجی خدمت کا شوق نہیں ہوتا۔ احمد نے مجھے فوراً اپنے دفتر میں بلا لیا۔ احمد وہاں کے سربراہ تھے اور ادارے میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کام کرتے تھے۔ دفتر میں بیٹھتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی گاؤں جانا پڑ سکتا ہے یا ایمرجنسی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا اور تمہیں ہر مہینے 7,000 روپے دیے جائیں گے۔ میں نے کہا احمد صاحب مجھے پیسے ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہاں پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسلی کے لیے کام کر آئی ہوں۔ احمد نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اس دن سے میں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ پہلے مہینے میں احمد نے مجھے کئی جگہوں پر لے گئے، کبھی یتیم گھر کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے، کبھی پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں احمد کے ساتھ کئی مختلف جگہوں پر جا رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد میں نے احمد کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ مجھ سے زیادہ قریب ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے باہر جاؤں۔ میں کسی غیر محرم کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ میرے کالج کی سہیلی سمیہ وہاں آئی ہے۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کے مہنگے کپڑے، زیورات اور اس کا رہن سہن دیکھ کر میں حیران تھی۔ سمیہ ایک متوسط طبقے کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے والد نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک جگہ پر دکان لی تھی۔ وہ جگہ غیر قانونی قبضے کے علاقے میں تھی۔ اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس کے والد نے جس شخص سے وہ جگہ خریدی تھی، اس نے جعلی کاغذات بنوا کر والد کو بیچا تھا۔ والد نے 10 سال تک اس جگہ پر دکان چلائی، لیکن 10 سال بعد میونسپلٹی کی نظر میں وہ غیر قانونی قبضہ آ گیا تھا۔ والد نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں دھوکہ دیا گیا تھا۔
اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جس شخص نے جگہ بیچی تھی وہ اب نہیں تھا۔ میونسپلٹی نے والد پر لاکھوں روپے کا جرمانہ لگایا۔ اگر والد جرمانہ نہیں بھرتے تو انہیں سزا ہو سکتی تھی۔ والد کے پاس جو بھی بچت تھی وہ سب جرمانہ بھرنے میں خرچ ہو گئی۔ اچانک ہمارے اوپر دکھوں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ دن بیت گئے اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ ماں اور والد اچھے سے کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے۔ میں نے ماں والد کی باتیں سنی۔ ماں والد سے کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس بیٹا ہوتا تو وہ اس مشکل وقت میں پیسے کمانے کا کوئی اس مشکل سے نکال لیتا، لیکن خدا نے ہمیں ایک ہی اولاد دی اور وہ بھی بیٹی۔ ہماری بیٹی جلدی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ماں کو لگ رہا تھا۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ میں اپنے والدین کے لیے کسی کام کی نہیں ہوں۔ والد کی کمائی ٹھیک چل رہی تھی، اس لیے میں نے کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس رات ماں کی باتیں سن کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کی باتوں نے مجھے محسوس کرایا کہ میں اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک میرے فون پر احمد صاحب کا کال آیا۔ میں نے فون اٹھایا اور انہیں بتایا کہ میں کل ہی خدمت خلق میں آؤں گی۔ اگلے دن میں خدمت خلق کے دفتر پہنچی۔ وہاں جا کر مجھے سمیہ ملی۔ سمیہ اپنی ایک سہیلی کو ادارے میں شامل کرانے لائی تھی۔ اس کی سہیلی اس کی بدلتی ہوئی لائف اسٹائل دیکھ کر متاثر ہو گئی تھی۔ خدمت خلق میں کام کرنے کے بعد سمیہ کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب خود کا گھر خریدنے والی ہے۔ اس وقت میں خدمت خلق میں سماجی کارکن کے طور پر نہیں بلکہ پیسے کمانے کی امید میں آئی تھی۔ میں احمد صاحب کے کمرے میں گئی۔ مجھے دیکھ کر احمد صاحب نے مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا میں بھول چکی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ سمیہ اور دوسری لڑکیاں یہاں سے اتنا پیسہ کیسے کماتی ہیں؟ آج میں یہاں پیسے کمانے کی امید میں آئی ہوں۔ احمد صاحب نے ہلکے سے مسکرائے اور میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا عائشہ تم فکر نہ کرو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلے 15 دنوں میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ اس دن شام کو احمد صاحب نے مجھے اسی ہوٹل میں لے گئے جہاں پہلے بھی لے گئے تھے، اور وہاں پہنچتے انہوں نے مجھ سے غیر اخلاقی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا تمہاری ٹریننگ کا پہلا مرحلہ یہی ہوگا۔ اگر تم مجھے متاثر کر پائی تو سمجھو تم دولت مند ہو جاؤ گی۔ اگر میں تم سے متاثر ہو گیا تو تمہارے پاس کام ہی کام آئے گا اور تم بہت پیسہ کما سکو گی۔ میں نے احمد صاحب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ اور مجھ سے قریب 19 سال بڑا تھا۔ میں نے کہا سر آپ کی میری عمر کی بیٹی ہوگی اور آپ مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ احمد نے جواب دیا عائشہ تمہیں پیسہ کمانا ہے یا نصیحت کرنا ہے یہ تم خود طے کرو، میری عمر کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو یہاں رکو ورنہ تم جا سکتی ہو۔ میں نے احمد صاحب کو پہلے ہی اپنی مجبوری بتا دی تھی۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے ہی جانے نہیں دیں گے، یہ مجھے پتا ہے۔ آپ مجھ سے جس چیز کی امید کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ گئی ہوں۔ فی الحال میں ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن آج نہیں تو کل ہمارے درمیان وہ رشتہ ضرور بنے گا۔ لیکن جب تک میرا دل نہیں مانتا تب تک ہم کچھ دن باتیں کر کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ احمد کو میری بات صحیح لگی۔ اس نے کہا عائشہ آج تک میں نے جتنی بھی لڑکیوں سے ملاقات کی ہے ان میں سے تم بہت مختلف ہو۔ تمہاری خوبصورتی اور سمجھداری انوکھی ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہاں تم میری دوسری بیوی بنو گی یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ مجھے اس عمر کے شخص سے شادی کرنے کی بالکل بھی خواہش نہیں تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں
صرف میری ماں کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ میں ایک لڑکی ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ نے براہ راست میرے عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف پیسہ گھوم رہا تھا۔ اسی پیسے کے لیے میں اس عمر کے شخص کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کبھی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تو کبھی میرے بہت قریب آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی حدود پار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں ہوٹل کے کمرے میں احمد کے ساتھ بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے سے وہ مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کی ہاں ملا رہی تھی کیونکہ مجھے اس کی باتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس دن اس نے مجھ سے جو محبت کی باتیں کی تھیں اس کے لیے بھی اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ بغیر کوئی کام کیے میرے ہاتھ میں 8,000 آ گئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ان 8,000 کو اپنی الماری میں رکھ دیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ ایک اچھی رقم جمع کر کے میں اسے اپنی ماں کے ہاتھوں میں دوں گی۔ اگلے دن بھی کام کے بہانے میں خدمت خلق میں گئی۔ وہاں پہنچتے ہی احمد مجھے اپنے ساتھ فلم دکھانے کے لیے لے گئے۔ اتنا ہی نہیں وہ مجھے پورے دن اپنے ساتھ گھماتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے پورے 8 دن بیت گئے۔ احمد مجھے کبھی 7,000 تو کبھی 11,000 دے رہا تھا۔ پچھلے 8 دنوں میں احمد کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے سوال کیا کہ احمد اب جب ہمارے درمیان ایسا رشتہ بن چکا ہے تو کیا سمیہ جیسی لڑکیاں بھی اسی طرح کے کام کر کے پیسے کماتی ہیں؟ احمد نے مجھے جواب نہیں دیا جس کی مجھے امید تھی۔ اس نے بس مسکرا کر میری بات ٹال دی۔ اس دن احمد مجھے ہوٹل میں لے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی احمد نے مجھ پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابھی بھی میرا دل تیار نہیں ہے، لیکن احمد میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بولا عائشہ اب بہت ہو گیا، تمہارے ساتھ گھومنے کی خواہش بھی میں نے پوری کر لی ہے، اب مجھے زیادہ مت ترساؤ، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ احمد نے ایک خاص رقم بتائی۔ وہ مجھے 1,00,000 روپے دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ رقم سن کر ایک پل کے لیے میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب وہ میرے بہت قریب آیا تو اچانک مجھے یہ سب کچھ گھناؤنا لگنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ خاص رقم نہیں تھی۔ مجھے اپنے والد کی ایک سیکھ یاد آئی۔ والد نے بچپن سے سکھایا تھا کہ پیسے کے لیے نہ تو کبھی اپنی ایمانداری چھوڑنی چاہیے اور نہ ہی اپنی عزت کو داؤ پر لگانا چاہیے۔ والد کے الفاظ یاد آتے ہی میں نے احمد کو خود سے دور کیا۔ وہ مجھ سے دور ہونے کو تیار نہیں تھا۔ میری مرضی کے خلاف وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے احمد سے چھٹکارا پانا تھا، اس لیے میں نے زینب کو فون کیا۔ زینب میری دوست تھی جو صحافی تھی۔ جس ہوٹل میں احمد مجھے لایا تھا زینب اکثر اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اسے شک تھا کہ اس ہوٹل میں کچھ غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اسے فون کیا تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں آ گئی۔ اس نے اپنی صحافی والی کارروائی شروع کر دی اور ٹی وی پر نیوز لائیو دکھانے لگی۔ عصمت کے ساتھ میں بھی ٹی وی پر نظر آئی۔ احمد خدمت خلق کی آڑ میں غیر قانونی کام کر رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی تھیں تو کچھ سے زبردستی کرایا جا رہا تھا۔ احمد کے سارے کالا کارنامے باہر آ گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں احمد کی باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اس نیچ آدمی کا راز میں نے سب کے سامنے لا دیا تھا۔ شاید اس وقت میرے والدین نے بھی مجھے نیوز میں لائیو دیکھا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں میرے والدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ والد کو مجھ پر بہت فخر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا آج میری بیٹی نے فخر سے میرا سر اونچا کر دیا ہے۔ اس نے کھلے کیمرے کے سامنے ایک دھوکہ باز انسان کا راز بتایا ہے۔ میں نے کہا والد آپ میری اس کامیابی پر خوش ہیں، لیکن ماں خوش نہیں ہوگی۔ اسے ابھی یہ ملال رہے گا کہ میری جگہ بیٹا کیوں نہیں ہوا۔
والد نے جواب دیا، جو ہمت میری بیٹی نے دکھائی ہے شاید وہ ایک بیٹا بھی نہیں کر پاتا۔ میری بیٹی ہی میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ماں کو بھی مجھ پر فخر ہو رہا تھا۔ ماں کے پیار کے ساتھ میرے والد کے اصول بھی مجھ پر تھے۔ پیسے کے لیے اپنی عزت کو کھونا میرے والد کی تعلیم نہیں تھی۔ پیسے سے پہلے میں نے اپنے والدین کی عزت نفس کو سب سے اوپر رکھا اور اس لیے پورے شوہر میں میری تعریف ہو رہی تھی۔ دوستو، پیسہ کمانے کی راہ میں کبھی بھی غلط طریقوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہمیں اپنے اصولوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ صحیح طریقے سے آیا ہوا مال ہمیں معاشرے میں عزت دلاتا ہے۔ زندگی میں پائیدار کامیابی اور عزت پانے کے لیے ایمانداری اور اخلاقیات کا پالن کرنا چاہیے۔